ہے نا. دنیا حیران ہے F-16 کے مقابلے میں کیا چھوٹا سا شاہین ڈرون، چھوٹا سا شاہین ڈرون. شاہین ڈرون کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی اس سستے ڈرون کے پیچھے کیا ہے؟ مہنگا ایمان. بے شک. اس ڈرون کے پیچھے کیا ہے؟ اس میزائل کے پیچھے کیا ہے؟ اس خیبر میزائل کے پیچھے کیا ہے؟ اس خیبر میزائل کے پیچھے ہے علی مرتضیٰ کا جذبہ. اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ جذبہ ہے. جو ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کے فادر ہے، نام کسی کو پتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تہرانی انجینئر تھے. میں بہت ان کی ویڈیو دیکھتا ہوں، وہ میں ہینگ ہو جاتا ہوں. میں ظاہر ان کا کیا جذبہ، وہ ریسرچ سینٹر میں بیٹھتا ہے، باہر آتا ہے، میدان میں ٹیسٹ کرتا ہے اور پھر ان نوجوانوں کو بلاتا ہے، جوانوں اپنی اس صلاحیت پر قابلیت پر کہیں ضرور نہ آ جائے. میزائل پر لکھا ہوا ہے یا علی مدد، یہ جو کچھ ہے یہ علی کی وجہ سے ہے. میزائل پر یا علی مدد، محنت ہم نے کی. میزائل پر یا علی مدد کہتا ہے بچوں غرور نہیں آنا چاہیے، اس سب علی مرتضیٰ کی عنایت ہے. سبحان اللہ. میزائل لانچ ہونا ہے، بچوں غرور نہیں آنا ہے. ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. یہ جو جنرل ذوالفقار ہمیشہ جب آتے تھے نا 40 دن کی جنگ میں تو یہی جملہ پہلے کہتے تھے، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. قرآن کی آیت. تو ان لوگوں کی خاصیت کیا ہے؟ ان لوگوں کی خاصیت کہ انہوں نے امریکہ کی نہیں سنی، انہوں نے خدا کی سنی. انہوں نے خدا کے پیغمبروں کی سنی، انہوں نے علی کی سنی، انہوں نے اماموں کی سنی. ہمارے یہاں بھی کوئی نوجوان اہل خدا کی سنے گا اس کا ٹیلنٹ نکھرے گا. ٹیلنٹ کا نکھرنا یہ نہیں ہے کہ پیسہ آ جائے، ٹیلنٹ کا نکھرنا یہ کہ پیسہ زندگی جوانی کے ذریعے کسی کا بھلا ہو جائے. پردہ کہتا رہنے والا امام زمانہ کے دل راضی ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جس طرح مائی سے راضی ہوتے ہیں اس سے ہزار بڑا اس بات سے راضی ہوتے ہیں کہ ان کا میسیج عام ہو جائے، ان کا پیغام عام ہو جائے. امام زمانہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہ نہیں چاہتے کہ مائی رسول. امام زمانہ چاہتے ہیں میرے ظہور کے لیے 313 لوگ جمع ہو جائیں. سبحان. وہ کہاں تیار ہو جائیں گے؟ کالج یونیورسٹی سے نہیں، وہ 313 مجلسوں ہی میں تیار ہونا ہے. مجلس کا معیار اتنا بلند کرنا ہے کہ وہ 313 لوگ بھی یہی تیار ہو اور ان کو تیار ہی ہونا ہے. اور جو اب تک تیار ہوئے ہیں نا، یہی تہرانی مقدم جب مجلس میں آتے تھے جس رومال سے آنسو خوشی کرتے تھے اس کو اپنی الماری میں سجا کے رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو وصیت کر کے رکھی تھی جب میں شہید ہو جاؤں گا تو یہ رومال میرے ساتھ رکھنا. ایک مرتبہ وہ جیسا ایک سمپل آدمی کرتا کچھ نہیں ہے، کہتا میرا یہ سیاہ لباس اپنے ساتھ رکھنا. ایک مرتبہ ایک انسان اپنے آرام کو چھوڑ دیتا ہے، ریسرچ سینٹر میں، لیب میں، زندگی کا کیا بیٹھتا ہے کہ نہیں مجھے اس ملک کی حفاظت کرنا ہے، امام زمانہ کے لیے اس ملک کو آمادہ کرنا ہے. پھر وہ روتا. دونوں کے رونے میں بہت فرق ہے، مجاہد کے رونے میں اور مجاہد کے رونے میں بہت فرق ہے. ہے نا؟ انجینئر ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ وفقہ یعنی کامیاب. ایھا الناس لوگو سنو، کامیابی کا راز میں بتا دوں. کامیابی کا راز یہ ہے کہ من استنصح اللہ وفقہ، جو خدا کی سنے گا، اہل بیت کی سنے گا، کامیابی اس کو ملنی ہی ہے. شہادتوں سے ڈرنا نہیں ہے. ہم یہاں تک شہادتوں سے پہنچے ہیں، ہے نا؟ ایک مزمدری کہتے ہیں کہ جب کربلا میں ابتزا ہماری ساتھ نے حسین اور حسین کے ساتھی کو شہید کیا، وہ سمجھا میں نے حسین کا اور اہل بیت کا کام تمام کیا ہمیشہ کے لیے. پھر جب دیکھا کوفہ کے دربار میں بیوی زینب کا خطبہ سنا، ایک مرتبہ ابتزا کو احساس ہوا ارے میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں نے حسین کا کام تمام کیا، ایسا لگتا ہے کہ حسین کی روح زینب کے بدن میں سرایت کر رہی ہے اور حسین میرے دربار میں ہی للکار کے مجھے کیا مجھے للکار رہا ہے. میرے دربار میں زینب کی شکل میں مجھے اب حسین للکار رہا ہے. شہادت اللہ سے ہوتا ہے.
درباروں کو چومنے والے, درباروں کی غلامی کرنے والے, ان کو حال آپ دیکھتے ہیں, ہے نا. درباروں کو, دنیا کی یزیدوں کے مقابلے میں اپنی بیٹیوں کو باہر لانے والے, اور بال بکرا کے زمانے کے یزید کا استقبال کرنے والے, اور ان زمانے کے یزید کو مقابلے میں اپنے جیالوں کو میدان میں اتارنے والے, دونوں الگ الگ ہے. فاطمہ کے بچوں کا مطلب ہے, ایک بڑی کیا میاں کا مطلب ہے. تو مولا فرماتے ہیں من استنصى الله فيك, تو خدا کو سنے گا, خدا کے پیغام کو سنے گا, کامیاب اس کی مقدر. ومن اتخذ قوله دلیلا هدی, گائیڈ, رہنما. فرماتے ہیں جو خدا کے فرمان کو اپنا رہنما بنائے گا, گائیڈ بنائے گا, ہدی, اس کو صحیح راستے کی گائیڈنس مل جائے گی. جو خدا کے فرمان کو اپنا رہنما بنائے گا, جو خدا کے فرمان کو, خدا کے پیغام کو, قرآن کو اپنا رہنما بنائے گا, جس کا رہنما قرآن ہوگا, اس کے لیے راستے بند نہیں ہوں گے, اس کے لیے راستے کھل جائیں گے. جو قرآن کو اپنا رہنما بنائے گا, جو قرآن کو اپنا گائیڈ بنائے گا, قرآن جہاں جانے کو کہے وہاں جائے گا, قرآن جہاں جانے سے منع کرے گا وہاں نہیں جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, ظالموں کے راستے میں نہیں چلنا اور مظلوموں کو تنہا نہیں چھوڑنا. ایسے لوگوں کو ہی خدائی رہنمائی نصیب ہو جائے گا. اور کس نے سوچا تھا ایک انسان جس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا گیا, نجف سے, تہران سے, قم سے, مشہد میں, اب دنیا حیران ہے کہ بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ شہید ہو جائے گا اور ایران کے لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اور کہیں گے انکل ٹرمپ آئیے, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت دھنیہ واد آپ کا, اب آپ آئیے اور یہاں کسی پالتو کو ہمارا رہبر و رہنما بنائے گا, ہے نا. جیسے بہت سارے ملکوں میں انہوں نے اپنے پالتو تیار کیے, اب تو وہ بھی ہیں مورد, اس کے جنازے میں تو لوگ رو رہے ہیں, ارے اس کے جنازے میں تو 4 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں. یہ معجزہ ہے, جنہوں نے اپنے ملک میں دولت خرچ کر کے, سوشل میڈیا استعمال کر کے 2-4 ہزار نوجوانوں کے ذہنوں میں کیا انجینئرنگ کی تھی, ہم کا ڈائیورٹ کیا تھا, وہ سمجھ رہے تھے کہ بس شاید یہی مل رہا ہے, جبکہ ان خبیثوں کو پتا نہیں ہے 4 کروڑ لوگوں کے جسم وہاں تھے, 20 کروڑ لوگوں کی روحیں بھی وہی تھی, ہے نا. 20 کروڑ لوگوں کے, ارے میں نے کربلا میں دیکھا ایک بڑے مرجب تقریب کو, میں نے دیکھا کیا تشیع جنازے میں شریک ہو. کل نجب میں ایک اسٹوڈنٹ کا ایک ویڈیو سامنے آئی, اس کے ہاتھ میں کتاب تھی, جب انتظار کر رہی تھی اس سے پوچھا گیا کیا کرو, کہا میں تیاری کروں, پرسوں میرا ایگزام ہے. کہا پھر کیوں آئی ہو, کہا اس لیے کہ کسی نے تو مجھے شعور دیا ہے کہ بچوں پڑھو, پڑھ لکھ کے تمہیں اس ملک کی تقدیر بدلنا ہے. کتاب لے کے آزاداری میں شرکت کرنے والے, ایک آزاداری یہ ایک کہ نہیں 4-2 مہینے تک کتابوں کو بند کر دو اور اپنے بچوں کو کیا سیکھنا ہوا پڑھنے ہوئے. یہ پرسوں بھی کہا, وہ اسٹوڈنٹ بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے جس کا آزاداری سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اور وہ آزادار بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے جس کا کتابوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. بیلنس کرنا ہے. آخر امام زمانہ کو سارے کام تھوڑی موضوع سے کرنا ہے. اگر موضوع سے کرنا ہوتا تو امام زمانہ کو پردہ غیب میں رہنے کی, تو امام کیا پریپریشن کر رہے ہیں موضوع کر رہے ہیں. امام اس لیے نہیں پردہ غیب میں ہیں کہ مجھے لیٹسٹ 20ویں صدی میں 21ویں صدی میں کیا جو موضوع ہے اس کے لیے مجھے کیا چاہیے 20 صدیاں جائیں تاکہ وہ پریپیئر کرو. نہیں, آپ کو تیار ہونا ہے. معجزہ کیسے ہوں گے؟ علم و ٹیکنالوجی کے معجزے ہوں گے. علم و ٹیکنالوجی کے اگر معجزوں سے امام زمانہ کو دنیا بدل ہوگا تو پردہ غیب میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو پردہ غیب میں جائے بغیر بھی معجزہ کر سکتے تھے. اگر معجزوں سے کام کرنا ہوتا تو مولا حسین کو یہ شہادت دینے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک کربلا میں ایک چھوٹا بچہ بھی معجزے سے کیا کام کر سکتا تھا نا, لیکن قومیں معجزوں سے نہیں.
موزے اگر ہونے بھی ہیں تو وہ عمل کے، ایڈیکیشن کے، علم کے، نالج کے، ایمان کے، حوصلوں کے ایمان، حوصلوں کے موجود ہیں. ایک سوال کیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اذان سے بھی آدھا لگ رہا ہے نا؟ خطبہ نمبر کون سا ہم پڑھ رہے ہیں؟ 147. 2 سینٹنس میں نے بھی اس چیز کر دیا. پھر مولا فرماتے ہیں، سنو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں سنو، اس لیے کہ مولا نے کہا ایھا الناس، اے لوگو. پھر مولا فرماتے ہیں فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِنٌ. امن و سکون کس کو ملے گا؟ مولا فرماتے ہیں جو خدا کا پڑوسی بنے گا اسی کو امن و سکون ملے گا. اطمینان کس کو ملے گا؟ جو خدا کے راستے پر چلے گا. اطمینان اسی کو ملے گا. پھر چاہے اس کے ارد گرد کیا ابراہیم لنکن جیسے بڑے بڑے وارشپ بھی آئے ہوئے ہوں، وہ ڈرے نہیں، وہ کہے گا ٹھیک ہے مانا تمہارا یہ ابراہیم لنکن وارشپ بہت بڑا ہے، لیکن جو اس کو ڈبانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. سبحان اللہ. کہا تھا نا اسی رہبری شہید. ایسے گھبرانا نہیں، اس سے ڈرنا نہیں. یہ کربلائی لیڈرشپ، اصلی کربلا. نقلی کربلائی لیڈرشپ کہتے ہیں ارے مسئلہ ہے ظالموں کے سامنے جھک جاؤ. اصلی کربلائی لیڈرشپ کہتے ہیں نہیں، اس نے کہا ظالموں کے سامنے جھکنا، ڈٹنا ہے، جھکنا نہیں بلکہ ڈٹنا ہے. تمہارا فرماتے فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِنٌ. جو خدا کا سائڈ لے گا امن و سکون اسی کے لیے ہوگا. جو خدا کا سائڈ لے گا، جو ظالموں کا سائڈ لے گا وہ کیا بنیں گے؟ 50 سے زیادہ اسلامی کنٹری تو کہنا نہیں چاہیے. اسلامی کنٹری نہیں کہنا چاہیے. اسلامی کنٹری ہے اس کنٹری میں اسلام کی بالادستی، جہاں غلامی ہو، جہاں سپر پاور کے تلوے چاٹے جاتے ہو، جنہوں نے نمائش کے لیے اپنے کیا ہتھیار خریدے ہو، بنائے نہیں، خریدے ہو، اور پھر ان سے کیا اپنے بچے بھی سامنے نہیں جاتے. فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِنٌ. خدا کا سائڈ لینے والا اس کو آمن ہے، اس پر سکون ہے. اوپر سے ڈرون گریں گے، اوپر سے میزائل گریں گے، اور نیچے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہوں گے اور وہ ان میزائلوں سے ڈریں گے نہیں. اوپر سے دشمن میزائل پھینکے گا اور نیچے سے علی کے ماننے والے نعرے حیدری لگائیں گے. مجلس میں نعرے لگانے میں بھی فضیلت ہے، میدانی جنگ میں نعرے حیدری لگانے میں اور زیادہ فضیلت ہے نا. حیدری علی. یہ معجزے ایسے آپ نے دیکھا ہوگا 40 دن کی جنگ میں اوپر سے میزائل گر رہے ہیں، سائڈ میں بڑی بڑی بلڈنگیں مسمار ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھاگتا نہیں. یہ بھاگتا کوئی نہیں بھاگتا. اور اسی ٹائم لائیو کوریج دے رہے ہیں. ہم ہمارے ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم اس حسین کے ماننے والے جس نے ہمیں موت کے مقابلے میں بے خوف بنا دیا. بے خوف نہیں بلکہ کل رات میں نے کہا بے خوف نہیں بلکہ موت کا عاشق بنایا ہے نا.